الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زن اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ اس پروگرام کی طرح 20 پروگرام ہم کر چکے ہیں۔ ہم نے شاید ہزاروں بیانات کیے، آپ نے شاید ہزاروں بیانات سنے، ہزاروں بار قرآن کی تلاوت سنی، ہزاروں نعتیہ کلام سنے، حمد باری تعالیٰ کو بارہا سنا، نعرے لگائیں، دعائیں کی، لیکن اس کا جو اثر ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا۔ یہ فیصلہ میں اپنے لیے کر سکتا ہوں، آپ اپنے لیے کر سکتے ہیں۔ کوئی کسی پر فتویٰ نہ لگائے، لیکن ہر آدمی اپنے دل سے فتویٰ لے تو اس کو جواب مل جائے گا۔ اگرچہ صرف ایسی محافل میں شریک ہونا بھی سعادت ہے، خوش قسمتی ہے، نجات کا ذریعہ ہے، لیکن اصل جو نجات ملتی ہے وہ عمل پر ملتی ہے۔ کس پر ملتی ہے؟ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، اسی کو اقبال نے یوں کہا، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود۔ ہم یہ کہتے ہیں
تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمہ ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ ایک نوجوان لڑکا جو فیشنیبل ہو، ماڈرن ہو، اس کو ایک کافر لڑکے کے ساتھ کھڑا کر دو، اور ان دونوں کو ہم پہلے سے نہیں جانتے، آپ ان میں فرق کر سکتے ہیں کہ مسلمان کون ہے اور کافر کون ہے؟ محمد الرسول اللہ کا عاشق کون ہے اور نعوذ باللہ گستاخ کون ہے؟ آپ فرق کر سکتے ہو؟ بال ایک جیسے ہوں گے، چہرہ ایک جیسا ہوگا، لباس ایک جیسا ہوگا، گیٹ اپ ایک جیسا ہوگا، صورت ایک جیسی ہوگی، معاملات ایک جیسے ہوں گے، چال ڈھال ایک جیسی ہوگی۔ آپ ایک لڑکی کو، مسلمان لڑکی کو کافرہ لڑکی کے ساتھ کھڑا کر دو، پہلے سے ہم دونوں کو نہیں جانتے، آپ شکل سے فرق نہیں کر سکتے۔ محلے میں دو شادیاں ہیں، ایک ہندو کے گھر میں ہے، ایک مسلمان کے گھر میں ہے، ہم دونوں کو پہلے سے نہیں جانتے، آپ فرق نہیں کر سکتے، یہ مسلمان کے گھر کی شادی ہے اور یہ کافر کے گھر کی شادی ہے، یا کر سکتے ہو؟ ایک کا نام، مسلمان کا نام ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، وہ کافر بھی شراب پیتا ہے۔ ابو بکر و عمر عثمان اور علی نام رکھنے والا بھی شراب پیتا ہے، وہ بھی زنا کرتا ہے، یہ بھی زنا کرتے ہیں، وہ بھی قتل کرتا ہے، یہ بھی قتل کرتے ہیں، وہ بھی رشوت لیتے ہیں، یہ بھی رشوت لیتے ہیں، وہ بھی سود کا لین دین کرتے ہیں، یہ بھی سود کا لین دین کرتے ہیں، وہ بھی ملاوٹ کرتے ہیں، یہ بھی ملاوٹ کرتے ہیں۔ اسی لیے تو ابو بکر و عمر کی لوگ گستاخیاں کرتے ہیں، ان کو وہ ابو بکر و عمر کا چہرہ ہم نہیں دکھا سکے جو آقا کے ابو بکر و عمر تھے۔ انڈیا کا ایک اخبار تھا، اس وقت گاندھی نے اس میں ایک انٹرویو دیا کہ آج میں اپنے لیڈروں کو، اپنے وزیروں کو کسی ہندو کا نام نہیں بتا سکتا کہ اس کو فالو کرو، اس کو رول ماڈل بناؤ، اس کی اقتدا کرو، اس کے نقش قدم پر چلو۔ آج میں دو نام پیش کر رہا ہوں، ایک کا نام ابو بکر ہے، دوسرے کا نام عمر ہے۔ اگر اس کائنات میں انقلاب آ سکتا ہے تمہیں ان کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا۔ آج کافر کہتا ہے وہ ابو بکر و عمر جن کا ہم نے نام سنا وہ کچھ اور تھے، آج ابو بکر و عمر کا نام لیوا کچھ اور ہے۔ میرے دوستو، تھوڑا سا روایتی انداز سے ہٹ کر، تھوڑا سا خیالات کی دنیا سے باہر نکال کر، تھوڑا سا مجاز سے باہر نکل کر ہم اپنا جائزہ لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث کیا، کیوں؟ کہ تم ان کے پیچھے چلو۔ اس پوری کائنات کی رعنائی میں جو اضافہ ہوگا وہ آقا کی اتباع سے ہوگا۔ اسلام نظام حیات ہے، بولو اسلام، اور رسول اللہ نمونہ حیات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ حیات ہے، نظام اسلام کے مطابق اور حیات رسول اللہ کے مطابق۔ آقا کی سیرت تکمیل دین بھی ہے، تکمیل سیرت بھی ہے اور تکمیل نبوت بھی ہے۔ آقا نے حجۃ الوداع کے موقع پر کیا اعلان کیا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمتوں کو پورا کر دیا، تمہارے لیے اسلام کو پسند کر لیا، دین بھی مکمل ہوا رسول اللہ پر، نبوت بھی مکمل ہوئی رسول اللہ پر، اور سیرت بھی مکمل ہوئی رسول اللہ پر، انسانیت بھی مکمل ہوئی رسول اللہ پر، اخلاق بھی مکمل ہوئے رسول اللہ پر۔ اب قیامت تک ایسے اعلیٰ عرفہ اخلاق کسی اور کو مل نہیں سکتے جیسے محمد الرسول اللہ کو ملے۔ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا کہ میں اخلاق کی تکمیل کر دوں۔ انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے، سبلائم کیریکٹر، اس سے اونچے اخلاق کسی کے نہیں ہو سکتے۔ آپ کی بیٹی، آپ کی لخت جگر حضرت زینب رضی اللہ عنہا، بیٹیاں باپ کے لیے رانی ہوا کرتی ہے، بیٹیاں باپ کے دل کے قریب ہوا کرتی ہیں، بیٹیاں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوا کرتی ہیں۔ حضرت زینب رسول اللہ کی بیٹی ہیں، ہجرت کے ارادے سے نکلی ہیں، اونٹنی پر سوار ہیں، ہیبار بن الاسود نے نیزہ مارا، وہ نیزہ آپ کے پیٹ پر لگا، آپ اونٹنی سے گر گئی، آپ کا حمل ضائع ہو گیا۔ بتاؤ، اتنا بڑا ظلم کرنے والا، لیکن وہ آقا کے سامنے آتا ہے، صحابہ کھڑے ہو کر پکڑنے کا ارادہ کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اس کو آنے دو۔ ہیبار قریب آتا ہے، کہتا ہے میں نے بہت بڑا ظلم کیا، آپ کی بیٹی، آپ کی لخت جگر، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، آپ کی رانی حضرت زینب کو میں نے نیزہ مارا، اونٹ سے گرایا، حمل ضائع ہو گیا، بہت بڑا ظلم کیا، میں بھاگنا چاہتا، بھاگ سکتا تھا، لیکن میرے دل نے کہا یہ نبی رحمت للعالمین ہے، یہ معاف کرنے والا ہے، آپ کی رحمت کا تصور لے کر آیا ہوں، آگے آپ کی مرضی ہے۔ دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، کوئی ہماری بہن بیٹی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کرے اور وہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے، ہمیں بدلہ لینے پر، انتقام لینے پر قدرت ہو، ہم اس کا کیا حشر نشر کریں گے؟ لیکن محمد الرسول اللہ نے کہا جاؤ ہیبار، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ جناب رحمت للعالمین نے ہنس کے فرمایا میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا، اگر آج کچھ لوگ اسلام پر ایمان نہیں لاتے، خدائے پاک کے دامن وحدت میں نہیں آتے، مگر نسلیں ضرور ان کی اسے پہچان جائیں گی، در اسلام پر ایک روز آ کر سر جھکائے گی۔ میں ان کے حق میں قہر الہی کی دعا کیوں مانگوں؟ بشر ہے بے خبر ہیں، تباہی کی دعا کیوں مانگوں؟ آپ مجھے بتائیں، وہاں اپنی بیٹی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کرنے والے کو معاف کیا جا رہا ہے۔ ہم شوہر اپنی بیوی کو معاف نہیں کرتا، بیوی اپنے شوہر کو معاف نہیں کرتی، بھائی اپنی بہن کو معاف نہیں کرتا، بہن اپنے بھائی کو معاف نہیں کرتی، چچا اپنے بھتیجے کو معاف نہیں کرتا، بھانجا اپنے ماموں کو معاف نہیں کرتا، امام اپنے مقتدی کو معاف نہیں کرتا، مقتدی اپنے امام کو معاف نہیں کرتا، استاد اپنے شاگرد کو معاف نہیں کرتا، شاگرد اپنے استاد کو معاف نہیں کرتا، دوست اپنے دوست کو معاف نہیں کرتا، رشتہ دار اپنے رشتہ دار کو معاف نہیں کرتا، اور نعرے لگاتے ہیں عاشق رسول ہے۔ زمین آسمان کا فرق ہے آقا کی سیرت میں اور مجھ میں اور آپ میں۔
اس لیے آج یہ عزم کرے کہ ہم نے آقا کی سیرت کو اپنانا ہے، اور اسی مجلس میں عزم کرنا ہے کہ ہم نے دوسروں کو معاف کرنا ہے، دشمن کو بھی۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا، میں معافی کیوں مانگوں، غلطی تو اس کی ہے، زبل معافی واڑم غلطی دا غوا۔ اب آپ اس واقعے کو دیکھیں، بیٹی پر نیزہ مارنے والے، وہ بھی دونوں جہانوں کے سردار کی بیٹی، اور اونٹنی سے گرانے والے اور حمل کو ضائع کرنے والے، لیکن آپ نے معاف کر دیا۔ آپ نے، تو ہم معاف کریں گے۔ ایک بات۔ دوسری بات کہ آقا کی سیرت کو بیان کرنا یہ ثواب کا کام ہے۔ کیا ہے؟ سیرت میں آپ کی ولادت بھی آئی، جس کو میلاد کہتے ہیں، اس کا بیان کرنا بھی ثواب ہے۔ بولو۔ سیرت میں آپ کا پردہ فرما جانا بھی ہے، دنیا سے پردہ فرما جانا، وہ بھی بیان کرنا ثواب کا کام ہے۔ اور آپ کی بیچ کی زندگی، آپ کا بچپن، آپ کا لڑکپن، آپ کی جوانی، آپ کی شادی، آپ کی تجارت، آپ کی تبلیغ، آپ کا جہاد، آپ کی خلوت، آپ کی جلوت، آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کی زکوٰۃ، آپ کا حج، آپ کا عمرہ، آپ کا لین دین، یہ سب بیان کرنا سیرت ہے اور ثواب کا کام ہے۔ سیرت ہے، اور آقا کی سیرت کے 3 حصے ہیں۔ آقا کی سیرت کے ایک دلائل النبوہ، ایک شمائل النبوہ، اور ایک احوال النبوہ۔ دلائل النبوہ آپ کی ولادت سے لے کر بعثت تک، وہ کتنے سال کا زمانہ ہے؟ 40 سال۔ ولادت سے لے کر بعثت تک، نبوت ملنے تک، وہ 40 سال دلائل النبوہ یا علامات النبوہ۔ پھر آپ کی نبوت ملنے کے بعد سے ہجرت تک یہ 13 سال ہے۔ کتنے؟ اس کو کہتے ہیں شمائل النبوہ۔ اور پھر آپ کی ہجرت سے آپ کا پردہ فرما جانا، وہ 10 سال ہے، وہ ہے احوال النبوہ۔ کیا ہے؟ بولے۔ دلائل النبوہ جو نبوت ملنے سے پہلے اور بعد کی نشانیت، نبوت ملنے سے پہلے اور بعد کی، جو نبوت سے پہلے ملے ارہاس، جو نبوت کے بعد ملے معجزات۔ اور شمائل النبوہ آپ کی صورت، آپ کی سیرت، آپ کے بال، آپ کی آنکھیں، آپ کی پلکیں، آپ کے ابرو، آپ کی ناک، آپ کے ہونٹ مبارک، آپ کے چمکدار دانت، آپ کا بہترین چوڑا سینہ، آپ کے خوبصورت کندھے، آپ کی خوبصورت زلفیں، آپ کا خوبصورت قد، آپ کے بازو، آپ کی انگلیاں، یہ ساری صورت بیان کرنا شمائل ہے۔ اور احوال النبوہ ولادت سے بعثت تک، بعثت سے ہجرت تک، اور ہجرت سے پردہ فرما جانا، یہ پوری سیرت کو پڑھنے کے لیے ہمیں وقت نکالنا پڑے گا، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ آقا کی سیرت کیا ہے۔ اور جیسے آپ نے نعت میں سنا ورفعنا، اس کا مطلب ہے اور ہم نے اونچا کر دیا آپ کے لیے آپ کا ذکر۔ یہ جو شاعر اشعار پڑھتے ہیں، ثنا خان نعت پڑھتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے اشعار سے اور ہماری نعت سے اور ہمارے بیان سے آقا کی شان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اضافہ تو اللہ کر چکے ہیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ،
آقا کا نام لینے سے ہماری بات کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ ما ام مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد۔ عربی شاعر کہتا ہے میں نبی کی تعریف اس لیے نہیں کرتا کہ نبی کی شان بڑھ جائے گی، وہ تو پہلے سے بڑھی ہوئی ہے، ہماری کیا اوقات، ہم تو 1000 بار اپنے اس منہ کو مشک اور عنبر سے دھو ڈالے پھر بھی یہ نام لینا بے ادبی نظر آتا ہے۔ ہمارے اکابر تو وہ تھے، انور شاہ کشمیری رحمت اللہ نے فرمایا پوری زندگی آقا کا نام بغیر وضو کے نہیں لیا، پوری زندگی آقا کا نام بغیر وضو کے نہیں لیا۔ لیکن جس طرح قرآن کے اسرار و رموز کبھی ختم نہیں ہوں گے، قرآنی معارف کبھی ختم نہیں ہوں گے، اسی طرح نبی کی سیرت کے اسرار و رموز بھی ختم نہیں ہوں گے، سیرت کے معارف بھی ختم نہیں ہوں گے، سیرت کے خزائن بھی ختم نہیں ہوں گے، سیرت کے علمی نکات بھی ختم نہیں ہوں گے، سیرت کی برکات بھی ختم نہیں ہوگی، سیرت کے فیوزات بھی ختم نہیں ہوں گے، سیرت کی نسبتیں بھی ختم نہیں ہوگی۔ جس طرح بار بار ذکر کرنے سے کوئی اکتاتا نہیں ہے، اسی طرح بار بار نبی کی سیرت بیان کرنے اور سننے سے بھی کوئی اکتاتا۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، صحابہ نے سیرت کو بیان بھی کیا، اپنایا بھی، سیرت کو بیان بھی کیا، اپنایا بھی۔ اور قرآن میں اللہ نے کہا صحابہ کے لیے تو معیار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، لیکن جنہوں نے آقا کو نہیں دیکھا، آقا پردہ فرما گئے، ہم بعد میں آئے، تو فرمایا بعد والوں کو نبی کی سیرت کو سمجھنا ہے تو کس کو دیکھنا پڑے گا؟ صحابہ کو۔ کس کو دیکھنا پڑے گا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ایمان لے آئے جیسا ایمان صحابہ تم لائے ہو تو یہ ہدایت یافتہ ہے۔ اب جو صحابہ ہی کو نہیں مانے تو اس کا قصہ تو ختم ہو گیا، اس کا قصہ تو ختم ہو گیا۔ صحابہ نے نبی کی سیرت کو اپنایا، صورت میں بھی امامہ باندھا نبی کی طرح، امامہ باندھا، لباس پہنا، داڑھی رکھی، صورت میں بھی اور عبادات میں بھی۔ صحابہ نے نماز پڑھی نبی کی طرح، صحابہ نے تبلیغ کی نبی کی طرح، صحابہ نے جہاد کیا نبی کی طرح، صحابہ نے حج کیا نبی کی طرح، صحابہ نے عمرے کیے نبی کی طرح، صحابہ نے روزے رکھے نبی کی طرح، صحابہ نے صورت میں بھی نبی کو فالو کیا اور عبادات میں بھی نبی کو فالو کیا، بلکہ چال ڈھال میں بھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہجرت کے موقع پر ساتھ ہیں، قبا کی بستی پر ٹھہرے ہوئے ہیں، قیام ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے اب تک آقا کو نہیں دیکھا تھا وہ آ کر پریشان ہو گئے کہ ان میں آقا کون ہے اور غلام کون ہے۔ چونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا امامہ نبی کے امامے کی طرح، داڑھی نبی کی داڑھی کی طرح، لباس نبی کے لباس کی طرح، چال ڈھال نبی کی چال ڈھال کی طرح، وہ پوچھنے لگے ان میں آقا کون ہے۔ بعض مورخین نے لکھا
صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب اس کیفیت کو بھانپ لیا تو کھڑے ہو گئے. دھوپ کی تمازت محمد الرسول اللہ کے چہرے کے بوسے لے رہی تھی. صدیق نے کھڑے ہو کر چادر کو یوں پکڑ لیا کہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے چادر پکڑ کر کھڑا ہونے والا غلام ہے اور چادر کی چھاؤں میں بیٹھنے والا اس کا آقا ہے. ہم لوگ کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں آر یو مسلم، کہ آپ مسلمان ہیں؟ وہ کیوں پوچھتا ہے؟ اس لیے کہ وہ کہیں سے بھی مسلمان دکھ نہیں رہا ہے. وہ انگریز بھی حیران ہوتا ہے اس کے بال بھی مسلمانوں والے نہیں، اس کی ٹوپی بھی نہیں ہے، اس کی داڑھی بھی نہیں ہے، اگر ہے تو مسلمانوں والی نہیں ہے. لباس بھی اس نے وہ پہنا ہوا ہے جو ہمارا ہے، تو وہ بھی شک میں پڑ جاتا ہے. جیسے میں اکثر مثال دیتا ہوں نا، آج کل جو شادیاں ہوتی ہیں اسٹیج پر لڑکا لڑکی بیٹھتے ہیں، دولہا صاحب بھی اور دلہن صاحب بھی، دور سے پتہ نہیں چلتا شوہر کون سا ہے، اور چونکہ بیوی نے میک اپ کے 10,000 دیے ہوتے ہیں اور لڑکے نے 20,000 دیے ہوتے ہیں. وائی دا سے میں جوڑ کا چپ خزہ کے اوپما کے فرق نہیں. بھائی نہ مونچھے ہیں نہ داڑھی ہے، اور اس کی طرح 4 کریمیں یہ بھی لگایا ہوا ہے، کپڑے بھی وہی زرق برق رنگ برنگی لال جوڑا اس نے بھی پہنا ہوتا ہے. تو تھوڑی دیر کے لیے تو لڑکی بھی سوچتی ہوگی دائی چاہتا وعدہ کر. بھائی یہ باتیں ہے تو مذاق لیکن حقیقت بھی ہے یا حقیقت نہیں، یہ بتاؤ. جیسے شادیوں میں پتہ نہیں چلتا، شکل میں بھی پتہ نہیں چلتا. تو بہرحال ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. میں دبئی گیا تھا بہت پہلے، ابھی دوبارہ بھی گیا تھا لیکن پہلے. تو 3 لڑکے ملاقات کے لیے آئے، وہ مجھے جانتے تھے پہلے سے. اب تینوں کی اتفاق سے داڑھی اور مونچھ نہیں تھی. تو ایک ہوٹل میں ہم کھانا کھانے کے لیے گئے، ریسٹورنٹ میں. تو وہاں بہت رش تھی. تو ہم نے کہا یار کہ اگر ہمیں فیملی ہال میں بٹھاتے ہو تو وہاں ہم بیٹھ جائیں گے، باقی یہاں رش ہم نہیں کھائیں گے. تو اس نے تھوڑا مشورہ کیا، مینیجر نے کہا ٹھیک ہے آپ بیٹھ جائے. فیملی ہال خالی تھا، ہم جا کے وہاں بیٹھ گئے. تو وہ ایک لڑکے نے کہا کہ مولانا صاحب یہ تو فیملی ہال ہے اور دبئی میں یہاں قوانین بہت سخت ہوتے، انہوں نے ہمیں کیسے الاؤ کر دیا؟ تو میں نے کہا ہم بھی تو فیملی ہیں. اس کو بھی نظر آیا ایک ہی مرد ہے. بھائی اللہ نے مرد کو حسن دیا داڑھی سے، عورت کو حسن دیا لمبے بالوں سے. عورتوں نے بال چھوٹے کر دیے، مردوں نے داڑیاں ہٹا دی، زان نے لوخی جوڑ کر. تو صحابہ کرام نے نبی کی صورت کو بھی اپنایا. ابو محذورہ رضی اللہ عنہ، واقعہ تفصیلی ہے، ان کے بال بہت بڑے تھے. کسی نے کہا آپ یہ بالوں کو کم کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا جب میں چھوٹا تھا محمد الرسول اللہ کے ان بالوں پر ہاتھ لگے تھے، جن بالوں پر محمد الرسول اللہ کے ہاتھ لگے میں اس کو کینچی کیسے لگاؤں؟ یہ نبی کی سنت نہیں ہے، اس کو گندی نالی میں کون بہاتا ہے؟ اور پھر کہتے عاشق رسول، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. بھئی کس کو دھوکہ دے رہے؟ عزم کرو. پتہ نہیں رمضان ہمیں نصیب ہوتا ہے نہیں، شب برات نصیب ہوتی یا نہیں، اگلا ربیع الاول نصیب ہوتا ہے یا نہیں، کل کا جمعہ نصیب ہوتا ہے یا نہیں، یہاں سے زندہ اٹھنا نصیب ہوتا ہے یا نہیں. گارنٹی ہے کسی کے پاس؟ یہ نیت کر لو انشاءاللہ اس چہرے پر سنت رسول سجے.
مردوں والی نیت کرو. اور خواتین اوپر بیٹھی ہے وہ پردے کی نیت کرے. ہم نام لیتے ہیں امی عائشہ کا, ہم نام لیتے ہیں حضرت فاطمہ کا رضی اللہ عنہما, ہم نام لیتے ہیں صحابیات کا. عورتیں پردہ نہیں کرتی, مرد داڑھی نہیں رکھتا, گھر میں ٹی وی, ڈرامہ, فلمیں, سود, رشوت, ملاوٹ, جھوٹ, عیب, خیانت, ساری چیزیں چل رہی ہے. ہم پکے عاشق رسول نہیں. اور صحابہ نے سیرت پر عمل کیا معاملات میں بھی. 3 چیزیں, صورت, بولو صورت, عبادات, معاملات. صورت بھی نبی والی, عبادت بھی نبی والی, معاملات بھی. ہم کہتے ہیں نا اچھے اخلاق, جو ایسے جھک کے سلام کرتے ہیں السلام علیکم, اور کسی کو کچھ بھی نہیں کہتا ہے, ہر وقت سر قطعی تسبیحات میں ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں کیا اچھے اخلاق ہے اس کے. کہ خزائی بازار تم یا غم نشی منے کولے و یار ډیر خساڑے دے بھائی داس. یہ کوئی اخلاق نہیں ہے کہ بیوی بے پردہ گھوم رہی ہے تو ورتزان گلے کڑے دے, اور بیوی جو ہے نا وہ پرائے مردوں کے ساتھ گپ شپ لگا رہی ہے تو ورتزان نہ درویش جوڑ کڑے دے. ہم اچھے اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ یہی آدمی بہن بیٹی کو میراث میں حصہ نہیں دیتا, ہم کہتے ہیں کیا اخلاق ہے. بیوی کو مہر نہیں دیتا, ہم کہتے ہیں کیا اخلاق ہے. ملاوٹ کرتا ہے, ہم کہتے ہیں کیا اخلاق ہے. جھوٹ بولتا ہے, جھوٹی قسمیں کھا کر مال بیچتا, ہم کہتے ہیں کیا اخلاق ہے. اچھے اخلاق یہ بہن بیٹی کو میراث میں حصہ دو, بیوی کو مہر دو, پڑوسی کو تنگ نہیں کرو, رشتہ دار سے قطع تعلق نہیں کرو, چھوٹی چھوٹی باتوں پر سالوں کی ناراضگیاں نہیں کرو, غریبوں کا خیال رکھو, غیبت نہیں کرو, چغلی نہیں کرو, بدگمانی نہیں کرو, بد زبانی نہیں کرو. یہ اچھے اخلاق ہیں. ہم نے اپنے پیرامیٹر سیٹ کیے ہوئے اچھے اخلاق کے اور برے اخلاق کے. اللہ اکبر کبیرہ. آقا کے اخلاق یہ تھے کہ آپ زور سے بات نہیں کرتے تھے, آپ شور نہیں کرتے تھے, آپ چیخ کر بات نہیں کرتے تھے. میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں, بھائی میرا مقصد کسی کی تضحیک نہیں ہے, سبق دینا ہے. جمعے کی نماز کسی بھی مسجد میں آپ پڑھ لو, امام ایک سلام پھیرے گا, ایک دوسرا نہیں. اور دا ریڈیو والے مشہوروشی ریڈیو والے, اور اتنا زور لگائیں گے دیو بننا بمخ کی گئی کہ الٹرا ساؤنڈ والا کہ معاملہ بخراب ہے. اتنا چیخیں گے کہ اندر کوئی نماز نہیں پڑھ سکے, اندر کوئی دعا نہیں مانگ سکے, اندر کوئی ذکر نہیں کر سکے. آپ مجھے بتاؤ یہ قیامت کی نشانی ہے, مسجد میں شور شرابہ ہو. ان اللہ کے بندوں کو سمجھاؤ بھائی جو تمہارے نصیب میں ملے گا. ایک دوسرے کی آواز کو دبانے کے لیے چیختے, کوئی اس سے سودا نہ لے. ایک وہ مسلمان تھا جو گاہک کو کہتا تھا میرا صبح سے اتنا سودا بک چکا ہے, میرا چولہا جل جائے گا. یہ میرا سامنے جو بھائی ہے اس کی ابھی تک سیل نہیں ہوئی, جاؤ اس سے خریدو. ایک وہ مسلمان تھا. ایک یہ مسلمان ہے جو ہاتھ سے پکڑ کر اس کو کھینچ رہا ہے, اس کے پاس نہیں جاؤ, میرے پاس آؤ. بھائی میں غلط تو نہیں کہہ رہا. اور شور شرابہ مسجد میں نماز کے لیے آئے, دو بالتا ناستی باغی گٹ کے, اور سلور باغی گٹ کے ناستی, اور دو بدلتا ناستی. کھلے اشارے دے رہا ہوں. 10 منٹ نماز میں بجائے اس کے کہ تلاوت کریں, بجائے اس کے کہ ذکر کریں, بجائے اس کے کہ دعا مانگے, نہ خود مانگنی ہے نہ اوروں کو مانگنے دینا ہے. باتیں شروع ہے, التنم آواز راضی تھے, سم پارک یہ تھے جوڑ کھڑے تھے, پارک بنا ہوا ہے. بھائی یہ میرا فائدہ نہیں ہے. اللہ کے گھر میں اللہ کو ناراض کرنا اللہ محروم کر دے گا.
اسی لیے نماز میں 10 منٹ باقی ہے، تلاوت، ذکر، دعا، مراقبہ، اس میں لگ جاؤ۔ میری وجہ سے کسی کی نماز خراب ہو گئی، کسی کی دعا میں خلل آ گیا، کسی کا ذکر ڈسٹرب ہو گیا، ہم پڑھتے رہے نمازیں، ماتھے اور پیشانی پر سجدوں سے نشان پڑ جائے، نفلی روزہ رکھ کر بدن سوکھ کر کانٹا ہو جائے، تسبیح کے دانے گھما گھما کر انگلی کے پورے گھس جائے، مسواک چبا چبا کر 40 سال گزر جائے، تبلیغ میں بسترے پھر پھر کر ہم بوڑھے ہو جائے، جہاد میں تلوار چلا چلا کر ہماری کمر جھک جائے، مدرسوں میں پڑھ پڑھ کر ہم بال سفید کر لے، جب تک مسجد کے آداب نہیں ہوں گے، مومن کے دل کا احترام نہیں ہوگا، اللہ راضی نہیں ہوں گے۔ ہم نے دین کو سمجھا ہی نہیں ہے، ہر آدمی ایک خول بنا کر بیٹھا ہوا ہے۔ تو بھائی مسجد میں دنیاوی باتیں نہیں کرنی۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، میرے صحابہ کسی کے تھوکنے سے تھوک ستاروں پر پہنچتا ہے، کسی کے بکواس کرنے سے ستاروں کی چمک میں کمی آتی ہے، کسی کے گندے اور ناپاک ہاتھ ستاروں کو چھو سکتے؟ بتاؤ، نہیں۔ اشارہ کافی ہے یا نہیں؟ اشارہ کافی ہے یا نہیں؟ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، یہ نقطہ بھی اللہ نے ذہن میں ڈالا۔ کسی کی تھوک نہیں پہنچ سکتی، کسی کے ناپاک ہاتھ، کسی کا پھینکا ہوا پتھر، کسی کے بھونکنے سے ان کی چمک میں کمی، ان کی ویلیو میں کمی نہیں آ سکتی۔ اور دوسرا مطلب، پہلے زمانے میں لوگ ستاروں کو دیکھ کر راستہ معلوم کرتے تھے، ستاروں کو دیکھ کر وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، قرآن کہتا ہے ستاروں سے لوگوں کو راستہ پتہ چلتا تھا۔ ارے تمہیں جنت کا راستہ معلوم کرنا ہے، جنت کے ستارے صحابہ ہیں، جنت کے صحابہ ستارے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، اگر اس سیرت پر ہم نے عمل کر لیا، یہ ایک پروگرام بھی نجات کا ذریعہ ہے، ایک پروگرام۔ ابھی مانسیرا میں میرا بیان تھا اتوار کو، گزشتہ اتوار کو، بفا میں، اور بفا مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ کا شہر ہے۔ کس کا شہر ہے؟ جو موحد تھے، داعی قرآن تھے، قاطع شرک و بدعت تھے، ان کی قبر پر بھی ہم گئے۔ 66 سال سے یہ کانفرنس وہاں ہو رہی ہے، 66 ایئر۔ کتنے سال سے؟ 3 روزہ سیرت کانفرنس ہوتی ہے، مختلف علماء، نعت خوان، قراء آتے ہیں، میڈیا کوریج بھی مل جاتی، دنیا واہ واہ بھی کرتی، ادھر اخلاص نہیں ہوتا، اللہ کی رضا نہیں ہوتی، کوئی فائدہ۔ نیت کیا ہو؟ اب آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ آپ مجھے بتاؤ، مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کا نام کس نے سنا ہے؟ بھائی تبلیغ کے بانی تھے یا نہیں؟ پوری دنیا جانتی ہے۔ انہوں نے جب تبلیغ کا کام شروع کیا، کون سی بستی میں؟ میوات میں۔ اس وقت دہلی بھی چھوٹا سا تھا، اس وقت بمبئی اور دہلی بھی چھوٹا سا تھا۔ انہوں نے جب تبلیغ کی آواز لگائی، ان کے پاس اخبار تھا، زور سے بولو، اخبار تھا، ریڈیو تھا، ٹی وی، سیٹلائٹ، رسالے، پوسٹر، سٹیکر، پمفلیٹ، بینر، فیس بک، یوٹیوب، واٹس ایپ، ٹویٹر، ویب سائٹ،
کچھ بھی. لیکن آج پوری دنیا میں چلے جاؤ، امریکہ میں، افریقہ میں، ایشیا میں، یورپ میں، خشکی میں، سمندر میں، آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ، تبلیغ کی نقل و حرکت ہو رہی ہے، اللہ اللہ کی صدائیں لگ رہی ہے. کیا تھا ان کے پاس؟ اخلاص. کیا تھا؟ دیوبند کا نام کس نے سنا ہے؟ دیوبند مدرسے کا نام. ایک انار کے درخت کے نیچے ایک استاد تھا، ایک شاگرد تھا. ریڈیو، ٹی وی، موبائل، فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر، انسٹا، ویب سائٹ، رسالہ، جرائد، پمفلٹ، بینر، پیسے، کچھ بھی نہیں تھا. آج پوری دنیا میں چلے جاؤ، افریقہ میں، امریکہ میں، ایشیا میں، یورپ میں، خشکی میں، جزیرے میں، پوری دنیا میں دیوبند کے سپوت وحدانیت کی للکار کے ساتھ نظر آئیں گے. آپ کو مسجد ملے گی، امام دیوبند کا فاضل ہوگا. آپ کو خطیب ملے گا، دیوبند کا سپوت ہوگا. ختم نبوت پر جان کی بازی لگائے گا، دیوبند کا سپوت ہوگا. تبلیغ کو شروع کرنے والا مولانا الیاس بھی دیوبند کا سپوت ہوگا. کیا تھا؟ اخلاص. ایک اخلاص پیدا کرو، ساری کہانی تبدیل ہو جائے گی، دل کی دنیا میں انقلاب آ جائے گا. اللہ ہم سب کو اخلاص اور للہیت نصیب فرمائے. اس مسجد کو دین کا مرکز بنائے، مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.